الرحمن الرحیم رسول کریم۔ آج کی اس نشست کے اندر جو موضوع ہے وہ شیطان کے ہتھ کنڈے اور اس سے بچنے کا طریقہ، یعنی انسان کو جو ہے شیطان کس طریقے سے جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے متعلق تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے متعلق کیا فرمایا، تو قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم اس کو دشمن بنا کر رکھو، یعنی اس سے دشمنی اختیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں ہم کو آگاہ کر دیا ہے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ تم کو جو ہے دوزخ کے اندر لے کر جائے، کیونکہ آگے ہے اسی آیت سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ شیطان کی جو اتباع کرنے والے ہیں اور شیطان کے جو ماننے والے ہیں، تو شیطان ان کو جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے، اور لہذا خود شیطان نے بھی قرآن مجید میں اللہ سے جو ہے وہ کہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو بہرحال وہ مختلف طریقے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور انسان کو جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے یہ حق راستے سے اور سیدھے راستے سے ہٹ جائے اور یہ جو ہے جہنم والے راستے کو اختیار کرے۔ تو اب وہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ فتنے میں مبتلا کرتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے مختلف طریقے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو جو ہے اطاعت سے روکتا ہے۔ سب سے پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اطاعت پر ہی نہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہی نہ مانے، اللہ کے اوامر کو نہ مانے، تو اس کا پہلا حملہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کا حکم نماز ہے، تو وہ عورت کو بھی اور مرد کو بھی اس بات کی کوشش میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، تو نماز سے روکے گا، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے اوامر احکامات ہیں ان سے روکے گا۔ چونکہ نماز سب سے بڑا حکم ہے، تو اس کا حملہ نماز پہ ہوتا ہے کہ وہ نماز سے روکتا ہے۔ نماز کی اہمیت کو عورت کے دل سے بھی نکالتا ہے، مرد کے دل سے بھی نکال دیتا ہے، کہ جو ہے وہ نماز کی اہمیت نکالتا ہے، تو پھر نماز جو ہے آدمی نہیں پڑھتا۔ تو پہلا حملہ ہے کیا ہوا شیطان کا، کہ وہ اطاعت سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بندے کو روکتا ہے، اور عورتوں کو بھی جو ہے اس پر بھی حملہ کرتا ہے، ان کو نماز سے روکتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ حملہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اس حملے سے کوئی مرد اور کوئی عورت اگر بچ جائے اور وہ اطاعت پر آ جائے، تو اب شیطان جو ہے وہ ہٹتا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسرا حملہ کرتا ہے۔ تو دوسرا حملہ کیا ہوتا ہے شیطان کا، کہ شیطان کا دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس عبادت کے اندر اس جو ہے اللہ کی اطاعت میں سستی کراتا ہے، اور جو ہے وہ ٹالنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بندہ ہے وہ بندی وہ اللہ کی اطاعت سے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ٹالیں اور سستی کریں۔ تو ویسے ہم دیکھتے ہیں اپنے جو ہے ماحول کے اندر بھی، اپنے گھروں میں بھی، کہ جب جو ہے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو مردوں کے اندر بھی جو ہے وہ سستی آنے لگ جاتی ہے۔ اگر دکان پہ بیٹھے ہوئے تو سستی آئے گی کہ چلو ابھی اذان ہوئی، ابھی تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے نماز، یہاں تک کہ جو ہے وہ وقت چلا جاتا ہے اور نماز جو ہے ان سے قضا ہو جاتی ہے۔ اس طرح عورتوں کو بھی اسی طریقے سے وہ سستی جو ہے وہ ڈالتا ہے، کام کاج میں لگی ہوئی ہوتی ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، کچن میں ہے عورتیں، تو اب وہ شیطان دل میں ڈالتا ہے پہلے کچن کے کام پورے کر لیں پھر نماز پڑھیں گے، یا کوئی گھر کی صفائی ستھرائی ہو رہی ہے تو دل میں ڈالے گا چلو ابھی صفائی ستھرائی کر لیں پھر جو ہے نماز پڑھ لیں گے ہم۔ تو لہٰذا یہاں تک کہ وہ وقت چلا جاتا ہے اور اس عورت کی بھی مرد کی بھی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو جان بوجھ کے نماز کو قضا کر دیتا ہے تو جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ شیطان نے اس سستی اور غفلت جو ہے ڈلوائی عورت اور مرد کے اندر، تو یہاں تک کہ اس سستی کی وجہ سے شیطان نے ان کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھوا دیا۔
تو یہ جو ہے دوسرا حملہ ہوتا ہے کہ سستی اور غفلت. تو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہی جو ہے نماز کا وقت آ جائے تو فوراً جو ہے عورت کو بھی سارے کام چھوڑ دے، کچن کا اگر کوئی کام ہے تو اس کو جو ہے مؤخر کر دے، اور جو ہے سب سے پہلے نماز ادا کریں، باقی جو ہے بعد میں دوسرے کام کریں. مرد کو بھی یہ چاہیے کہ جیسے اذان ہو جائے تو اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو وہ چھوڑے اور پہلے نماز ادا کرے. تیسرے نمبر کا جو ہے حملہ، یعنی اگر سستی نہیں کرتا، وقت کے اوپر عورت نماز پڑھ رہی ہے اور وقت کے اوپر جو ہے مرد بھی نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر بھی شیطان جو ہے پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ پھر بھی جو ہے تیسرے نمبر پہ حملہ یہ کرتا ہے کہ اس جو ہے حکم کو جلدی جلدی ادا کرواتا ہے کہ لہذا جو ہے جلدی جلدی اس حکم کو ادا کرو. یعنی اس حکم کی جو روح ہے اور اس حکم کا جو اللہ کی طرف توجہ اور دھیان اور خشوع خضوع ہے، وہ اس عبادت کا جو ہے اس سے نکلوا دے. کہتے ہیں بس جلدی جلدی پڑھو. جیسے مثال کے طور پر کھانے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، تو وہ دل میں کیا بات ڈالتا ہے کہ بھائی جلدی جلدی نماز پڑھ لو، پھر آرام سے تسلی سے اطمینان سے کھانا کھائیں گے. حالانکہ جو ہے وہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ بھائی جلدی جلدی کھانا کھا لو اور پھر آرام سے تسلی سے اطمینان سے نماز پڑھیں. لیکن شیطان دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ جو ہے جلدی جلدی نماز، تاکہ اس نماز کا جو ہے وہ خشوع جو ہے اور دھیان اور توجہ اس کی نکل جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو عبادت کی قیمت اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جو وزن ہوتا ہے عبادت کا، اور جو نامہ اعمال کا جو وزن ہوتا ہے، وہ اس کے اخلاص اور اس کی جو ہے توجہ اور خشوع خضوع کے اعتبار سے ہوتا ہے. اگر بے دھیانی بے توجہی سے اس عبادت کو ادا کیا جائے، وہ اللہ اس قبول نہیں کرتا. یہاں تک آتا ہے کہ جو شخص بے توجہی سے اور اللہ کی طرف دھیان اور توجہ کے بغیر جو ہے نماز پڑھ لے، تو وہ نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا کیسے ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں. عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں بٹ ٹکرے مار رہی ہیں، اور جلدی سے سلام پھیرا اور جو ہے وہ دعا بھی مختصر مانگی، ذکر بھی مختصر کیا اور اپنے کام کاج میں لگ جائے. وہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. تو یہ شیطان کا تیسرا حملہ ہے کہ جو ہے وہ جلدی جلدی عبادت کراتا ہے اور سکون اور اطمینان اس عبادت میں وہ ختم کرا دیتا ہے. پھر جو ہے اگر وہ اطمینان سے بھی نماز پڑھنے لگ جائے اور سکون سے پڑھے تو پھر بھی شیطان نہیں ہٹتا. پھر جو ہے وہ چوتھے نمبر کا حملہ کرتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ریاکاری پیدا کر دیتا ہے. چوتھے نمبر کا حملہ کہ ریاکاری، آدمی جو ہے وہ اس کے اندر یہ چیز ڈال دے گا کہ جو ہے نا میں دوسروں کو دکھاؤں اور لوگ مجھے نمازی کہیں، یا جو ہے عورت کے اندر دل میں ڈالے گا لوگ مجھے نمازن کہیں، تو لہذا جو ہے یہ ریاکاری اس میں ڈالے گا. اگر اس سے بھی بچ جائے تو پھر بھی شیطان پیچھے نہیں ہٹتا. پھر پانچویں نمبر کا حملہ کرتا ہے، اس کے اندر عجب پیدا کر دیتا ہے. عبادت کر رہے ہیں اس میں عجب آ جائے گا، خود پسندی آ جائے گی. وہ جو ہے دل میں آئے گا کہ میں کتنا اچھا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اور جو ہے دوسرے لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے. وہ ہے کہ اپنے دل کے اندر دوسروں کی حقارت ڈال دیتا ہے کہ دوسرا دکان پہ بیٹھا رہتا ہے اور وہ عورت دیکھو کیسی ہے، نماز نہیں پڑھتی، میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں. تو لہذا جو ہے اس طریقے سے شیطان پھر یہ پانچواں حملہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ عجب پیدا کرے گا. اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، یا عورتیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے گی اور دوسروں کو حقیر جاننے لگے گی. پھر اگر یہ بھی چیز اگر نہ ہو پیدا تو لہذا پھر بھی شیطان پیچھے نہیں ہٹے گا. پھر بھی حملہ کرتا ہے. وہ کیا کہ شہرت ڈال دے گا کہ لوگ جو کے اندر شہرت آ جائے اور لوگ میری تعریفیں کریں اور میں مشہور ہو جاؤں کہ لوگ بولیں بڑے عبادت گزار ہیں. تو بہرحال یہ 6 شیطان کے حملے. اور بھی شیطان کے حملے جس طریقے سے شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو وہ کسی حال میں بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو کسی طریقے سے جو ہے گمراہ کرے اور ان کے اعمال کو جو ہے برباد کر دے، تاکہ اللہ کے پاس پہنچے تو کوئی عمل ان کا قابل قبول نہ. تو بہرحال یہ حملے تھے شیطان کے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے شیطان انسان کو گمراہ کرے. اب یہ شیطان کے حملوں سے بچنے کے کیا طریقے ہیں کہ ہم یہ شیطان کے سارے جو ہے ہتھ کنڈوں سے بچ جائیں، اس کے جو ہے فتنوں سے بچ جائیں، اس کے گمراہ کرنے کے طریقوں سے محفوظ ہو جائیں. تو اس کے جو ہے وہ کتاب میں کہ میں مطالعہ کر رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ 3 طریقے ہیں ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکتے ہیں. اس میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم جو ہے اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ شیطان اللہ کی مخلوق ہے، تو لہذا یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. تو اس وجہ سے ہم خالق سے رابطہ کر لیں
اللہ سے رابطہ کر لے، اللہ تیری بنائی مخلوق ہے اور یہ طرح طرح سے وسوسے ڈال کر میری عبادت کو خراب کر رہی ہے، اے اللہ تو مجھے اس سے بچا۔ تو سب سے پہلا بچنے کا طریقہ اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف جو ہے اللہ سے دعا کرنا پہلا۔ دوسرا جو ہے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے دوسرا یہ کہ اتباع سنت، جو شخص متبع سنت ہوتا ہے شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو لہذا اس وجہ سے اگر عورت ہے مرد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنتوں کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، بدعتوں سے بچیں اور جو ہے وہ خرافات سے بچیں۔ تو جو متبع سنت ہوتا ہے تو شیطان جو ہے اس کے قریب نہیں آتا۔ تو دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ہم اتباع سنت میں لگ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں وہ ہم ان کی پیروی کریں، اتباع کریں اور بدعتوں سے اور گمراہ طریقوں سے جو ہے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ تیسرا جو ہے وہ بچنے کا طریقہ ہے، وہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا، وہ ہے ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ تو جو آدمی یا جو عورت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے شیطان اس کے پاس نہیں آتا۔ جب بھی کوئی عورت یا مرد اللہ کے یاد سے غافل ہوتی ہے تو شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ کہ یہ شیطان تو ان کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے، چلتے پھرتے دل میں یا زبان سے، جس حالت میں بھی یاد کرتے ہیں شیطان ان کے قریب نہیں آتا۔ تو لہذا اس وجہ سے جب بھی اللہ کی یاد میں بندہ لگا رہتا ہے تو شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو اور اپنے دل کو مشغول رکھنا، تو یہ شیطان کے ہتھ کندوں سے یہ تین طریقے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم کو تمام مسلمانوں کو شیطان کے ہتھ کندوں سے اور شیطان کے جو ہے مختلف گمراہ کرنے کے طریقوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔